हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे अब्बा गांव में एक भट्टे पर नौकरी किया करते थे। मेरा पूरा बचपन निहायत कसम पुरसी और गुर्बत के आलम में गुजरा था। अब्बा गांव में भट्टे पर काम करते थे। वो भट्टा हमारे गांव के सबसे बड़े जागीरदार का था। वो जागीरदार पैसे का तो बहुत अमीर था, मगर दिल से निहायत ही गरीब था। वो अब्बा की 2-2 महीनों की दिहाड़ी नहीं दिया करता था। ऐसे में हमारे घर के हालात बहुत खराब हो जाया करते थे और हम लोग पैसे पैसे के मोहताज हो जाया करते थे। मगर अब्बा उसके भट्टे पर काम करने पर मजबूर थे। इन्हीं हालात को देखते हुए मैं जवान हुआ था, मगर मैं इन हालात से राह फरार चाहता था और इस सब के बीच नहीं रहना चाहता था। जब भी मैंने गांव से बाहर जाने की कोशिशें शुरू कर दी, मगर मैं अम्मा अब्बा किसी सूरत भी मुझे गांव से बाहर भेजने पर राजी नहीं थे। उनका ख्याल था कि अगर वो मुझे गांव से बाहर भेजेंगे तो हमेशा के लिए अपना बेटा खो देंगे और मेरी शक्ल देखने के लिए भी तरस कर रह जाएंगे, क्योंकि ऐसे वाकयात हमारे गांव में भरे हुए थे। जब बेटे जवान होकर शहर में मेहनत मजदूरी करने के लिए गए तो फिर वहीं के होकर रह गए। उन्होंने दोबारा से गांव का रुख न किया और उनकी शक्लें देखने के लिए भी उनके माँ बाप तरसते रह गए थे। इसी खदशे और डर की वजह से मेरे माँ बाप मुझे शहर भेजने से कतरा रहे थे, मगर मैं भी अपनी जिद और धुन का पक्का था। मैं शहर जाने की कोशिशों में लगा रहा। अब्बा तो चाहते थे कि मैं भी उनके साथ उसी भट्टे पर काम करने जाऊं जहां वो काम किया करते हैं, मगर मैं ऐसा हरगिज भी नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं भी 2-2 महीने मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी अपनी तनख्वाह का इंतज़ार करता रहूं और आखिर में जब जागीरदार से पैसे मांगूं तो वो मुझे झिड़क कर और जलील करके रख दे। मैं अब्बा जैसी जिंदगी हरगिज भी नहीं जीना चाहता था। मैं गांव में यूं सिसक कर मरना नहीं चाहता था। गांव में हम लोग एक कैदी और गुलाम की सूरत जिंदगी बसर कर रहे थे। हम लोग अपनी मर्जी से सांस लेने के रवादार भी नहीं थे। हमारे यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो पैदाइशी तौर पर इन जागीरदारों और वडेरों का गुलाम था। सर उठाना उसकी सरिश्त में कभी भी शामिल नहीं होता था। हम इन जागीरदारों और वडेरों के गुलाम सदियों से थे। हमें सदियों तक इन लोगों का गुलाम ही रहना था। इस बात में कोई दो राय नहीं थी। सर उठाना उसकी सरिश्त में कभी भी शामिल नहीं होता था। हम इन जागीरदारों और वडेरों के गुलाम सदियों से थे और हमें सदियों तक इन लोगों का गुलाम ही रहना था। इस बात में कोई दो राय नहीं थी। हम लोग गुलाम पैदा हुए थे और गुलाम ही मरेंगे। ये हम लोगों की कट्टर सोच थी। इस सोच से आगे कोई भी नहीं जा सकता था। और जब लोगों ने सोचों के ये बंधन तोड़े, वो कभी फिर लौटकर इस जगह नहीं आए थे। इसीलिए मेरे माँ बाप भी ये नहीं चाहते थे कि मैं गुलामी की ये जंजीरें तोड़कर कहीं और जाऊं। वो जिंदगी भर मेरी शक्ल भी नहीं देख सकें। गुर्बत की वजह से अक्सर अम्मा और अब्बा की लड़ाई भी हो जाया करती थी। तंग आमद जंग आमद होती है। इसीलिए अपने बचपन में ही हम लोगों ने अपने माँ बाप की बहुत लड़ाइयाँ देखी थी। अब्बा अक्सर अम्मा पर हाथ भी उठा दिया करते थे। अम्मा भी अपनी जबान से ऐसे निश्तर चबोती के सामने वाला उनकी जबान से हंसी मांग कर रह जाता था। ऐसे माहौल में मेरा बचपन गुजरा था। हमारे लिए ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े और गुर्बत कोई नई बात नहीं थी। हम इस सब के सालों से आदी हो चुके थे। अब तो जब हमें अच्छा खाना मिलता तो दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। अच्छा खाने की हमारी जबान को कभी भी आदत नहीं थी। हम तो कई कई दिनों तक एक ही खाने को खाया करते थे कि हमारी जबान किसी दूसरे खाने के जायके से नाआशना हो जाया करती थी। ईद बकरा ईद पर भी हमें नए कपड़े नसीब नहीं होते थे। अपने हम उम्र दोस्तों को ईद पर नए कपड़े पहने देखते तो हमारे दिल पर छुरियां सी चल जाया करती थी। अगर अम्मा से ज्यादा जिद करते तो अम्मा लिहाज किए बगैर 2-3 जड़ दिया करती थी और अब्बा से लड़ने लग जाया करती थी। यूं लगता था कि जैसे अम्मा ईद पर गुस्से से भरी बैठी हों और उन्हें कोई मौका मिले अब्बा से लड़ने और हमारे नए कपड़े की ख्वाहिश करते ही दोनों लड़ने लग जाया करते थे और लड़ते लड़ते बिलाखिर हाथापाई तक बात पहुंच जाया करती थी। यूं ईद के दिन की सारी खुशी भी मलिया मीट हो जाया करती थी। एक ईद के दिन अम्मा हमें बोटी वाला शोरबा बनाकर दिया करती थी और वही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती थी। इस तरह लगता था कि वाकई हम भी ईद मना रहे हैं। पूरा बचपन एक एक चीज के लिए परेशान होते और सिसकते गुजारा। हम लोग गली मोहल्ले में खेल कूद कर जवान हुए थे।
تعلیم کیا ہوتی ہے اس بات سے تو ہمارا دور دور کا بھی کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اسکول کی شکل ہم لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم لوگ بس محنت مزدوری کر کے کمانے پر ہی یقین رکھتے تھے۔ ساری زندگی آسائشوں کے لیے سسکتے ہوئے زندگی گزار دی تھی، مگر سر اٹھا کر جینا ہم لوگوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ ابا اکثر جب گھر کے جھگڑوں سے تنگ آ جاتے تو گھر کے باہر چارپائی ڈال کر سو جایا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ وہ یہی کرتے، پھر اماں ہاتھ اٹھایا کرتی تھی۔ یہ ساری باتیں ہمارے گھر میں روز کا معمول بنتی جا رہی تھی۔ روز روز کے انہی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے ہر حال میں شہر جانا ہے۔ جب میں نے اپنے گھر میں شہر جا کر کمانے کی بات کی تو سب سے پہلے میری اماں نے ہی رکاوٹ ڈالی اور مجھے صاف صاف لفظوں میں شہر جانے سے منع کر دیا، اور ابا نے بھی صاف کہہ دیا کہ میں کل سے ان کے ساتھ بھٹے پر کام کرنے جاؤں گا۔ مگر مجھے ان دونوں کی یہ باتیں کسی صورت بھی منظور نہیں تھی۔ میں نے بھی انہیں بتا دیا تھا کہ ہم ہر صورت میں شہر جائیں گے، وہ دونوں مجھے اجازت دیں یا نہ دیں۔ میں نے گاؤں میں بنی پرچون کی دکان پر رکھے اکلوتے فون سے اپنے دوست سے بات کی، جو کمانے کے غرض سے چند مہینے پہلے شہر جا چکا تھا اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ صرف ایک بار اپنے گھر واپس آیا تھا اور اس نے جب ہی مجھے اپنا شہر کا نمبر دیا تھا۔ جانے کیا سوچ کر میں نے اسی وقت اس کا وہ نمبر سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ آج جب میں اسے فون کرنے جا رہا تھا تو بے اختیار ہی میں نے شکر ادا کیا تھا کہ شکر ہے کہ میں نے اس وقت اس کا نمبر سنبھال لیا تھا اور آج یہ میرے کام آ رہا تھا۔ میں نے پرچون کی دکان پر جا کر اس کا نمبر ملا لیا۔ کافی دیر تک اس کی فون پر بیل جاتی رہی مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ میں نے پھر دوسری بار کوشش کی، دوسری بار بھی فون بج بج کر بند ہو گیا مگر اس نے نہیں اٹھایا، مگر میں نے ہار نہیں مانی اور تیسری بار بھی فون ملا دیا۔ تیسری بیل بھی کچھ ہی دیر تک جاتی رہی۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میں نے غلط نمبر ملا رہا ہوں، مگر اسی وقت دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں گاؤں سے اس کا دوست بات کر رہا ہوں تو وہ میری آواز سن کر بہت خوش ہوا اور مجھے شہر کی زندگی کے بارے میں بتانے لگا، مگر میں جلد ہی اصل مدعے پر آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ میں شہر جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور کچھ دیر کے بعد مجھ سے کہا کہ میں اسے سوچ سمجھ کر شہر کا رخ کروں، کیونکہ یہاں نوکری بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اگر قسمت اچھی ہوئی تو جلد ہی مل جائے گی، ورنہ تو کئی مہینے تک یہاں خوار ہوتے رہنا پڑتا ہے، مگر انہیں نوکری کوئی نہیں دیتا۔ اس کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، مگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ہر حال میں اسی گاؤں سے باہر جانا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے اور مجھے بس شہر آنے کا طریقہ بتا دے۔ تو اس نے مجھے بس اڈے کا پتہ بتا دیا کہ میں وہاں جا کر معلومات کر لوں۔ بس اڈا ہمارے گاؤں سے کئی میل کی مسافت پر تھا، وہاں جانا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا، مگر میں نے وہاں جانے کی ٹھان لی اور اپنے دوست سے باتیں کر کے اور ساری معلومات لے کر گھر آ گیا۔ اگلے دن میں صبح سویرے اٹھ کر اماں کو بتائے بغیر بس اڈے جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ بس اڈے پہنچ کر جب میں نے شہر جانے کا ارادہ کیا، کرایہ پوچھا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ کرایہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ ابھی تو میرے پاس کرایہ تک کے لیے پیسے نہیں تھے، کجا کہ میں شہر جا کر محنت مزدوری کرتا۔ میں وہیں بس اڈے کے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ابھی تو یہ پہلی منزل تھی اور میں ہار ماننے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد میں وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ گھر جاتے ہوئے مجھے اپنی کمائیگی اور غربت کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ شہر جانے کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت تھی اور یہ پیسے میرے پاس بالکل نہیں تھے۔ اب میری بھوک پیاس ابھی اڑ چکی تھی۔ میں دن رات پریشان رہنے لگا اور پیسے جمع کرنے کی تدبیریں کرنے لگا، مگر پیسے پیڑ پر نہیں ٹنگے ہوتے تو میں وہاں سے توڑ کر لے آتا، اس لیے مجھے محنت کرنی تھی۔ میں نے بہت سوچ بچار کی اور آخرکار ابا کے ساتھ بھٹے کی مزدوری کرنے کی حامی بھر لی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کچھ عرصہ بھٹے پر مزدوری کروں گا، جب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ میں شہر جانے کے لیے بس کا کرایہ ادا کر سکوں، پھر میں یہ مزدوری چھوڑ دوں گا۔ ابا اور اماں میرے فیصلے سے بہت خوش تھے کہ میرے دماغ سے شہر جانے کا خناس نکل چکا ہے، مگر میں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ مجھے بھٹے پر کام کرتے ہوئے 1.5 مہینہ ہو چکا تھا، مگر اب میری مزدوری مجھے نہیں ملی تھی۔ منشی آئے دن مجھے
کل کا لارا دیتا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اماں اور ابا بھی میری مزدوری پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ 4 پیسے آئیں گے تو وہ گھر میں خرچ کریں گے۔ ایسے میں ان سے یہ پیسے بچائے رکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ آخرکار ایک دن منشی نے میری مزدوری میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں اس دن بہت خوش تھا کہ چلو اس طرح اب میں آسانی سے شہر جا سکوں گا، مگر انسان کا سوچا ہوا کب پورا ہوتا ہے۔ میں اپنی مزدوری لے کر گھر آیا تو اماں اور ابا پہلے ہی میرے منتظر تھے۔ گھر آتے ہی مجھ سے میرے پیسے کے بارے میں سوالات شروع کر دیے، مگر میں نے ابھی صاف انکار کر دیا کہ میں یہ پیسے کسی کو نہیں دوں گا، اس سے مجھے کام ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی میری اماں نے مجھے نافرمان اولاد ٹھہرا دیا اور ابا ہم لوگوں پر کیے گئے احسانات جتانے لگے۔ ان لوگوں کے کچھ بھی کہنے کا مجھ پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو ہر حالت میں شہر جانا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد پرچون والے چاچا میرے پاس آئے کہ تمہارے شہر والے دوست کا دکان پر فون آیا تھا، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرا دل یہ سوچ سوچ کر بلیاں اچھلنے لگا کہ جانے وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ شاید اس نے میرے لیے نوکری ڈھونڈ لی ہے اور اب مجھے اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ مگر اگلے ہی پل مجھے خیال آیا کہ اگر اس نے میرے لیے نوکری نہیں ڈھونڈی تو میں کیا کروں گا، کیسے شہر میں رہ کر نوکری ڈھونڈوں گا۔ انہی سب سوچوں میں گھرا پرچون والے چاچا کی دکان پر پہنچ گیا اور اپنے شہر والے دوست کو فون ملایا۔ بیل جاتی رہی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید شہر میں جا کر لوگ فون اٹھانا بھول جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں فون بند ہی گھروں میں تھا اور فون کی پہلی گھنٹی پر ہی ہوتا گھر اس فون کی طرف دوڑ پڑتا تھا۔ چند لمحوں بعد دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا اور اس نے جو مجھے بتایا وہ مجھے آسمان کی سیر کروانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ شہر میں ایک بنگلے کی نوکری کرنی ہے، کام زیادہ نہیں ہے مگر مجھے اس کام کے اچھے پیسے ملیں گے۔ اچھے پیسوں کا سنتے ہی میں نے حامی بھر لی۔ میرا وہ دوست بھی ایسے ہی شہر کے ایک بنگلے میں چوکیداری کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ میں نے گھر آ کر اپنی اماں کو بتایا کہ میرا شہر جانے کا انتظام ہو گیا ہے اور میں شہر جا کر نوکری کروں گا، تو گھر میں ایک فساد برپا ہونے لگا تھا۔ اماں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور ابا نے چپل اٹھا لی، جیسے میں نے کوئی بہت ہی انہونی بات کر دی ہو، مگر میں نے اپنی بات پر قائم رہنا تھا اور اپنے فیصلے پر پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ میں نے اماں ابا کو بتا دیا کہ آنے والے اتوار کو میں شہر جا رہا ہوں اور اسی دن جا کر بس کی ٹکٹ بھی کروا آیا۔ اماں ابا نے لاکھ پیر پٹ گئے، مجھے روکنے کی لاکھ کوششیں کی، مگر میں نے بھی اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ ابھی اتوار آنے میں پورا 1 ہفتہ باقی تھا۔ اس 1 ہفتے میں گھر میں سوگ کا ماحول رہا۔ اماں اور ابا مجھ سے بات کرنے کے روادار نہیں تھے، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مگر میں بھی اپنی بات پر قائم رہا اور اتوار والے دن صبح سویرے ہی اٹھ کر اپنے جانے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بس چھوٹے، کیونکہ میں نے کرائے کے پیسے پہلے ہی بہت مشکل سے اکٹھے کیے تھے۔ اماں اور ابا ناراض نظروں سے مجھے یہ ساری تیاری کرتے ہوئے دیکھتے رہے، مگر میں نے ان کی ناراضگی کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا۔ میں اس وقت بہت خود غرض ہو چکا تھا۔ میں اپنے اچھے مستقبل کے سوا اور کسی کی بات کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ میرے سر پر صرف یہی دھن سوار تھی کہ کسی بھی طرح سے میں شہر پہنچ جاؤں اور وہاں کی رنگین زندگی دیکھوں۔ اماں ابا کو خدا حافظ کر کے میں بس میں سوار ہو گیا اور دونوں کو ترستی نگاہیں میرا دور تک پیچھا کرتی رہیں، مگر میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس نئے سفر کا آغاز کر دیا، کیونکہ میں اس سفر پر جانے کے لیے بہت خوش اور پرجوش تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب بس شہر کی حدود میں داخل ہوئی تب میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بس کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا اور اپنے دل میں امڑنے والی خوشی پر قابو پا رہا تھا۔ میرا دوست وہ مجھے لینے کے لیے بس اڈے پر آیا تھا، کیونکہ میں یہاں کے تمام راستوں سے بالکل ہی انجان تھا۔ میں اپنے دوست سے مل کر کافی دیر تک اس کے گلے لگا رہا، کیونکہ میں اس کا بے حد احسان مند تھا۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو میرا شہر آنے کا خواب ہی رہ جاتا اور کبھی بھی پورا نہیں ہو پاتا۔ اس نے مجھ سے میرا حال پوچھا اور مجھ سے پوچھا کہ میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، تو میں نے انکار میں سر ہلا دیا، کیونکہ میں نے واقعی صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ صبح کو بھوکا ہی گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ شہر پہنچنے کی اتنی خوشی اور جلدی تھی کہ اماں مجھے ناشتے کے لیے آوازیں دیتی رہ گئیں، مگر میں نے ان کی ایک نہیں سنی، کیونکہ خوشی کی وجہ سے مجھے بھوک بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی اور اب اپنی منزل پر پہنچ کر بھوک کا احساس زور پکڑ گیا تھا۔ وہ مجھے قریب ہی ایک ہوٹل میں لے گیا۔ وہ تھا تو متوسط درجے کا ہوٹل، مگر وہ مجھے اس وقت کسی 5 ستارے والے ہوٹل سے زیادہ لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانا آ گیا۔ پہلی بار میں نے
शहर का खाना खाया तो मुझे बेहद जायकादार महसूस हुआ और मैंने अपनी बीवी से ज़्यादा ही खा लिया। इसका बिल मेरे दोस्त ने ही दिया क्योंकि अभी मेरे जेब में सिर्फ चंद सौ ही बाकी थे। फिर वो रात को मुझे अपने साथ उसी बंगले पर ले आया जहाँ वो चौकीदारी करता था और सब मुझे वहाँ ले जाने को कहा जहाँ उसने मेरी नौकरी की बात की थी। उसने उस रात मुझे अपने साथ ही उस कमरे में ठहराया जहाँ वो रहता था। शहर के इतने बड़े बड़े बंगले देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतने खूबसूरत घर देख रहा था। भले बाहर से देख रहा था मगर मेरे लिए इतना ही काफ़ी था, इसीलिए ज़्यादा कि उस वक्त मैंने ख्वाहिश नहीं की थी और ना मुझे ऐसी कोई तमन्ना थी। सुबह उठते ही उसने मुझे गरम गरम पराठे और चाय का नाश्ता करवाया और कुछ देर बाद मुझे अपने साथ उसी बंगले की जानिब लेके रवाना हो गया जहाँ मुझे आज से अपनी नौकरी करनी थी। हम लोग जब बंगले के बाहर पहुंचे तो बंगला बाहर से देखने में ही अपनी मिसाल आप था। मैंने वहीं खड़े खड़े सोचा कि इतने खूबसूरत बंगले के मकीन न जाने कैसे होंगे और ये बंगला अंदर से जाने कैसा दिखता होगा। हम लोग दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। हम लोग झिझकते हुए अंदर गए। हमारे सामने एक हरा भरा और निहायत ही खूबसूरत लॉन हमारा मुंतज़िर था। उस वक्त बहार का मौसम था और पेड़ पौधों पर निहायत ही खूबसूरत बहार आई हुई थी। हर मंजिल खिला खिला और खूबसूरत महसूस हो रहा था। पूरे निहायत नफासत से कतार में लगे हुए थे और पेड़ों को भी निहायत खूबसूरती से तराशा गया था। हम लोग चलते हुए अंदर गए तो हमारे सामने एक लड़की आई। उस लड़की ने हम लोगों से हमारे आने का मकसद पूछा तो मेरे दोस्त ने बताया कि बंगले की मालकन से मिलना है। वो हमें वहीं खड़ा करके अंदर चली गई। कुछ देर के बाद एक निहायत ही खूबसूरत औरत हमारे सामने आई। उसकी उम्र 35 साल के लगभग थी मगर वो दिखने में 30 साल से ज़्यादा की नहीं लग रही थी। मगर वो मेरी मालकन थी तो मैंने एक नज़र उस औरत को देखकर अपना सर झुका लिया। उस औरत ने मेरे दोस्त से पूछा कि क्या मैं यहाँ काम कर लूँगा, तो मेरे दोस्त ने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। जिस तरह से वो औरत और मेरा दोस्त आपस में बातें कर रहे थे मुझे लगा कि शायद दोनों पहले ही से एक दूसरे को जानते हैं। मैं उनकी तमाम गुफ्तगू में खामोश खड़ा रहा। कुछ देर के बाद मेरा दोस्त मुझे मेरा तमाम काम समझाकर वापस चला गया। मैंने एक नज़र उस औरत की तरफ देखा। वो मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी मगर मैंने उसकी तरफ देखना मुनासिब नहीं समझा। उस औरत ने मुझे घर के तमाम काम समझा दिए। मुझे लगा कि वो मुझे बस घर की चौकीदारी पर रखेगी मगर उसने घर के छोटे मोटे काम भी मेरे ज़िम्मे लगा दिए। मगर गाड़ी चलानी मुझे नहीं आती थी। उसने मुझे गाड़ी चलानी सीखने को कहा क्योंकि उसका ड्राइवर भी काम छोड़कर जा चुका था। वो एक बेवा औरत थी और उस बंगले में अपने 14 साला बेटे के साथ रहती थी। पहली नज़र दिखने में वो औरत मुझे बेवा कहीं से भी नहीं लगी थी। जब मुझे पता चला कि वो औरत बेवा है तो मुझे शदीद हैरत हुई थी क्योंकि उसकी चाल चलन बेवा औरतों जैसे नहीं थे। मैं अब उस बंगले में नौकरी करने लगा था। इस बंगले में मेरे अलावा और एक नौकरानी थी। बस हम दो ही इस बंगले में काम कर रहे थे। वो मुलाजमा भी बेहद खूबसूरत थी। अक्सर काम के सिलसिले में हम दोनों की बात भी हो जाया करती थी। जब से मेरी इस बंगले में नौकरी लगी थी मालकन ज़्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। घर में मैं और वो मुलाजमा अक्सर अकेले होते थे। कभी कभी हम लोग बातचीत भी करने लगते। आहिस्ता से हमारी बातचीत पसंदीदगी में बदल रही थी मगर मैं इस मामले में बहुत मोहतात था। मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से मेरी नौकरी दांव पर लग जाती। मगर वो लड़की खुद ही पहल करती जा रही थी और मेरे लिए मुश्किलात पैदा करती जा रही थी। एक रात मैं चौकीदारी करने के लिए अपने केबिन में बैठा हुआ था तो वो लड़की जिसका नाम सुरैया था मेरे कमरे में आ गई। मैं उसे इस वक्त अपने केबिन में देखकर हैरान रह गया। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने कहा कि उसका दिल घबरा रहा था क्योंकि मालकन अभी तक घर में नहीं आई थी और 14 साल बेटे की देखभाल के लिए घर में ही रुकी थी। उसने मेरी तरफ पेशरफ्त की तो मैं भी अपनी अय्याश फितरत से मजबूर होकर उसकी तरफ माइल हो गया क्योंकि शहर की रंगीनियों ने मेरे जहन पर बहुत असर डाला था। मैं मुकम्मल तौर पर यहाँ की रंगीनियों में खो जाना चाहता था। हम लोग उस रात काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उसने मुझे अपने बारे में बताया कि उसके अलावा इसके घर में इसकी माँ है जिसके साथ वो रहती है और उसे अभी यहाँ काम करते हुए थोड़ा ही अरसा हुआ है। मैं उसे अपने बारे में भी तमाम बातें बताई कि मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है और मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरी है। मैंने उससे कहा कि अब काफ़ी देर हो गई है और उसका यहाँ से जाना ही बेहतर है, इससे पहले कि मालकन आ जाए। इस तरह मालकन काफ़ी दिनों तक रात को देर से आती रही और मेरी सुरैया ही नज़दीकियाँ बढ़ती रहीं। बात यहाँ तक आन पहुँची कि अब हम लोग शादी करना चाहते थे। ये बात जब मालकन को पता चली तो उन्हें बेहद हैरत हुई मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा।
اور میں نے اور سریا نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ اس طرح وہ میری بیوی بن گئی۔ ہمارا نکاح مالکن کے گھر میں ہی ہوا۔ اس کی ماں مالکن کے گھر ہی آ گئی تھی ہمارے نکاح میں شرکت کے لیے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس نکاح کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ بچپن میں ہی میری منگنی میرے چچا کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ اگر میرے گھر والوں کو اس بات کی محنت بھی لگ جاتی تو وہ لوگ میرا جینا حرام کر دیتے اور میری شادی بھی کہیں نہ ہونے دیتے۔ میرے ماں باپ کا یہ خدشہ صحیح تھا کہ میں شہر جا کر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اور یہ بات صحیح بھی تھی۔ میں اب لوٹ کر کبھی بھی جانا نہیں چاہتا تھا اور اپنی زندگی شادی کر کے یہیں سکون سے بسر کرنا چاہتا تھا۔ مالکن نے ہمیں اپنے ہی گھر میں سرونٹ کوارٹر رہنے کو دے دیا اور ہم دونوں وہیں رہنے لگے۔ اس طرح ہماری شادی کو کافی دن گزر گئے اور ہم لوگ اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اکثر سریا کی ماں اس سے ملنے بھی آ جاتی تھی، مگر میں نے سریا کو کبھی بھی اپنے گھر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کی ماں آتی تو وہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف رہتی۔ اکثر مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کی ماں اس کی مجھ سے شادی پر خوش نہیں ہے، مگر میں نے اسے ہمیشہ اپنا وہم ہی سمجھا۔ اب اکثر سریا اپنے گھر بھی چلی جاتی تھی، مگر مجھے نہیں لے کر جاتی تھی۔ اب وہ اکثر راتوں کو بھی اپنے گھر جانے لگی تھی۔ جب میں نے اس سے اس کے گھر جانے کی وجہ پوچھتا تو وہ کہتی کہ اس کی ماں بیمار ہے، اس سے اس کی بے حد ضرورت ہے، تو میں بھی چپ ہو جایا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ سریا کے گھر سے غائب رہنے کے دورانیے بڑھنے لگے۔ میں اب شادی شدہ تھا، مجھے اپنی بیوی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، مگر سریا کو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بالکل ہی غافل ہو جاتی تھی، تو میں بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا تھا اور اسے کچھ بھی کہنا اور روکنا ٹوکنا اب چھوڑ دیا تھا۔ اب اکثر جب سریا گھر سے غیر حاضر ہوتی تھی تو مالکن مجھے اپنے گھر کے اندر بلانے لگی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی، مالکن بھی سریا کو اس کی غیر حاضری پر کچھ نہیں کہتی تھی۔ مالکن کے گھر کے اندر کچھ کام بھی میرے ذمہ لگا دیے، اور اب کاموں کی وجہ سے میرا اکثر اس سے آمنا سامنا ہونے لگا۔ ایک دن مالکن نے مجھے پوچھا کہ سریا کہاں جاتی ہے، تو میں نے سر جھکا لیا، کیونکہ میں بھی روز روز کی ان لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے بے بسی سے سر جھکایا تو مالکن سمجھ گئی کہ میں بھی اپنی بیوی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ مالکن نے مجھے مزید کہا کہ میں اسے روکتا ٹوکتا کیوں نہیں ہوں، تو میں نے بھی اپنے اندر سے ساری بھڑاس نکال دی اور ان سے کہا کہ میرے روکنے ٹوکنے کا میری بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر میں اسے کسی بات سے روکتا ہوں تو وہ مجھ سے لڑنے لگ جاتی ہے، اور اس طرح ہمارے بیچ دوریاں بڑھتی ہیں۔ مالکن نے یہ سن کر تعصب سے سر ہلا دیا اور مجھ سے کہا کہ میں پریشان نہ ہوں۔ بیویاں اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں، مگر میں اس سے بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ اب اکثر جب سریا گھر پر نہیں ہوتی تو مالکن مجھے گھر کے اندر بلا لیا کرتی تھی اور ہم لوگ دنیا جہان کی باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے، تو مجھے بے حد جھجک محسوس ہوتی تھی کہ میں اپنی مالکن کے ساتھ اتنا بلا جھجک ہو رہا ہوں، مگر مالکن کا رویہ دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا جیسے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اکثر انہوں نے باتوں کے درمیان میرا ہاتھ بھی پکڑنا شروع کر دیا تھا۔ جب انہوں نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑا تو میں اپنی جگہ پتھر کا ہو کر رہ گیا، کیونکہ مجھے ان سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ اتنی بے باکی کا مظاہرہ کریں گی، مگر وہ اتنے سکون سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے انہیں یہ بات محسوس ہی نہ ہو کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اگلے کئی دن تک مجھے مالکن بلا وجہ اندر بلاتی رہی، مگر میں دروازے سے ہی بے لوث لوٹ آتا رہا۔ میں نے گھر کے اندر جانا مناسب نہ سمجھا، مگر آخر میں بھی کب تک احتیاط برت سکتا تھا؟ وہ عورت ہو کر اتنی بے باکی کا مظاہرہ کر رہی تھی تو میں تو پھر مرد تھا۔ اس رات میری سریا سے بھی لڑائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے توجہ دینی کیوں چھوڑ دی؟ جب میں نے اس بات کی شکایت سریا سے کی تو اس نے بنا ڈرے مجھے یہ جواب دیا کہ وہ میرے روز روز کے جھگڑے سے بیزار ہو گئی ہے۔ میں اس کا جواب سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ سریا میری بیوی تھی جن میں اس سے پیار کرتا تھا اور اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر سریا کا رویہ مجھے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی کر جاؤں۔ میں نے سریا سے پیار سے بات کرنے کوشش کی، مگر وہ میری کوئی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس اپنی زندگی آزادی سے اپنی مرضی کے مطابق بسر کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن مالکن نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ میں نے اب گھر کے اندر آنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ میں ان کا یہ سوال سن کر حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ مجھے ان سے اس سوال کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ مالکن ہیں اور ہم غلام ہیں۔ مجھے یہی جچتا ہے کہ میں دروازے سے ہی لوٹ جاؤں۔ میری یہ بات سن کر مالکن نے اپنے لہجے میں دکھ سموتے ہوئے کہا
کہ وہ کسی مالکن یا غلام کے بارے میں نہیں سوچتی۔ مجھ میں ایک ہمدرد انہیں دکھتا ہے اور میں ہی ان سے دوری اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں نے انہیں کیوں دکھ پہنچایا۔ میرا دل بھی ان کی طرف نرم ہونے لگا تھا۔ انہوں نے مجھ سے رات میں آنے کا وعدہ لیا اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے وعدہ کر لیا۔ میں رات میں آؤں گا اور ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ اب اکثر میں اور مالکن سارا دن بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے لگے۔ اب ہمارے بیچ ساری جھجک مٹ چکی تھی اور دنیا بھی ختم ہو رہی تھی۔ اب ایسا وقت آ چکا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر پا رہے تھے، مگر گھر میں مالکن کا 14 سالہ بیٹا موجود تھا جو اکثر مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے اٹھا کر اس گھر سے باہر پھینک دے۔ میں جب مالکن کے پاس ہوتا تو وہ بھی پوری کوشش کرتا کہ وہ بھی اسی وقت اپنی ماں کے آس پاس رہے۔ اس طرح ہمیں اس کی وجہ کے ساتھ وقت گزارنے کا زیادہ موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کا حل مالکن نے یہ نکالا کہ وہ کچھ دن کسی پرفضا مقام پر چلی جائے، جہاں وہ اور میں ایک سارے بہت سا وقت گزارے کسی ڈر و خوف کے گزاریں گے۔ جب مالکن نے مجھ سے یہ بات کی تو میں حیرت زدہ سے رہ گیا۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ایک کام سے کسی دوسرے شہر جا رہی ہیں، جہاں مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے۔ جب سے میں اس شہر میں آیا تھا اور بنگلے میں نوکری کرنے لگا تھا، میں نے صرف اس بنگلے کے آس پاس کا علاقہ ہی دیکھا تھا، اور اب مالکن مجھے کسی دوسرے شہر لے جانے کی بات کر رہی تھی۔ میں مالکن کا ارادہ سمجھ چکا تھا، مگر میں ابھی ایسی پیش رفت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر مالکن بضد تھی کہ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، ورنہ وہاں انہیں پریشانی ہو جائے گی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ ہماری غیر موجودگی میں گھر کا اور ان کے بیٹے کا دھیان کون رکھے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سریا سے بات کر لیں گی۔ اس طرح انہوں نے مجھے راضی کر لیا۔ جب میں نے سریا کو بتایا کہ مالکن مجھے اپنے ساتھ کسی دوسرے شہر جانے کو کہہ رہی ہیں، تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی اور اس نے مجھے بالکل بھی منع نہیں کیا۔ مجھے اس کا یہ رویہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی، غصہ بھی آیا کہ کسی بیوی کے اس کا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ شہر سے باہر جا رہا ہے اور اسے ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ بلکہ سریا میرے جانے کے لیے فوراً ہی میرا بیگ بھی تیار کرنے لگی اور دروازے کے پاس جا کر رکھ دیا کہ کہیں میں جاتے ہوئے اپنا بیگ نہ بھول جاؤں۔ اس کی یہ ساری حرکتیں دیکھ دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل اس کی جانب سے مزید خراب ہو گیا اور اپنے مالکن کے ساتھ اپنی مرضی سے جا رہا تھا۔ کیونکہ میری بیوی کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی، تو مجھے بھی اس کی پرواہ کیوں ہونی چاہیے تھی؟ اس کی انہی باتوں نے مجھ سے میرے اندر غصے کی آگ کو ہوا دی تھی۔ اگلے دن میں مالکن کے ساتھ دوسرے شہر جانے کے لیے روانہ ہو گیا اور سریا کو ان کے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے وہیں چھوڑ دیا، اور ہم لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ چند گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ ایک انتہائی پرفضا مقام پر پہنچ چکے تھے۔ یہ اس جگہ کا اثر تھا یا میری بیوی کی بے اعتنائی یا بے پرواہی کا؟ میں بھی اپنی مالکن کی جانب راغب ہو گیا تھا۔ مالکن کے جھوٹ بولا تھا کہ انہیں یہاں کوئی کام ہے۔ وہ میرے ساتھ یہاں وقت گزارنے اور رنگ رلیاں منانے ہی آئی تھی، کیونکہ گھر میں ان کا 14 سالہ بیٹا ہر وقت ان کے آس پاس رہتا تھا۔ اس طرح ہم لوگ گھل مل کر گھر میں وقت نہیں گزار سکتے تھے۔ مالکن بہت خوبصورت تھی۔ انہوں نے بہت ہوشیاری سے مجھے اپنی جانب راغب کیا تھا۔ اب ہمارے درمیان سے ساری شرم و حیا اور جھجک ختم ہو چکی تھی۔ جو پیار اور توجہ مجھے اپنی بیوی سے نہیں مل رہی تھی، وہ ایک دوسری عورت مجھے دے رہی تھی۔ ایک رات جب مالکن نے مجھ سے عجیب سی فرمائش کی کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں اور ان سے شادی کر لوں، تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں کبھی سریا کو چھوڑوں گا۔ اور ویسے بھی میری اور مالکن کی عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آج وہ جوان محسوس ہوتی تھی تو کیا ہوا، آخر چند ہی سالوں بعد ان کی یہ جوانی ڈھل جانی تھی۔ میں تو مالکن کا یہ رویہ وقتی جذبہ سمجھ رہا تھا، مگر وہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب میں نے ان سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھے اپنی خود کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مالکن نے چونک کر سر اٹھا لیا، میری طرف دیکھا جیسے انہیں مجھ سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جب وہ مجھ سے شادی کرنے کو کہیں گی تو میں بلا جھجک ہنسی خوشی راضی ہو جاؤں گا۔ میری اس بات کا مالکن کو برا لگا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور غور سے میری طرف دیکھ کر پوچھا کہ ان میں ایسی کیا کمی ہے جو میں ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ تب میں نے بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے مالکن کو بتا دیا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، میں آپ کی طرف مائل ہو گیا ہوں، مگر اسے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا، جیسے انہیں میری بات کا بے حد برا لگا ہو، اور انہیں مجھ سے اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی، مگر میں انہیں کسی آسرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں بس ان سے
वक्त तौर पर ताल्लुक़ रखना चाहता था, जब से हमारा वक्त अच्छा गुजरे। इसके अलावा मेरे दिल में और कोई भी बात हरगिज़ नहीं थी। हमें यहाँ पर आए 1 हफ्ता हो चुका था। अब हम लोग घर की जानिब लौट रहे थे, क्योंकि अब मालकन को अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। हम यहाँ एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार चुके थे। जब हम लोग घर पहुँचे तो दोपहर हो रही थी। जैसे ही हम लोगों ने घर में कदम रखा तो मेरी रूह कांप गई और हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। पूरे घर की हालत उलट चुकी थी और पूरा घर बिखरा हुआ था। हम लोगों ने अपने आसपास निगाह दौड़ाई तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पर सलामत नहीं थी। मालकन को सबसे पहले अपने बेटे का ख्याल आया और फ़ौरन उसके कमरे की जानिब दौड़ लगाई। उनका बेटा अपने बिस्तर पर सो रहा था। उसे सही सलामत देखकर उनको सुकून का सांस आया। इसके बाद वो अपने कमरे में गई। मैं पूरे घर में सुरैया को ढूंढने लगा, मगर मुझे सुरैया कहीं भी नहीं मिली। मालकन अपने कमरे में गई तो उनका पूरा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी के सारे ताले खुले हुए थे। घर से सारे जेवरात और नकदी चोरी हो चुकी थी। मालकन का लाखों का नुकसान और लाखों रुपए कोई लूट कर ले गया था और घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी थी। चोर जो भी था वो सब कुछ अच्छे से जानता था। मालकन ने अपनी तमाम चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, इसीलिए उन्हें जगहों से सारी चीज़ें गायब हुई थी। मुझे उस वक्त सुरैया की फिक्र हो रही थी कि वो ठीक भी होगी या नहीं, मगर वो मुझे पूरे घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मालकन चीखती हुई अपने घर से बाहर आई और मुझसे सुरैया के बारे में पूछने लगी। मैंने लाइल्मी का इजहार कर दिया, क्योंकि मैं वाकई नहीं जानता था कि सुरैया कहाँ है। मुझे लगा वो अपनी माँ के पास होगी। उसने लापरवाही पर मुझे गुस्सा भी आया कि घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई और वो घर में ही मौजूद नहीं थी। मैं सुरैया को फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया तो आज उनका फ़ोन भी बंद जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। इसी असना में मालकन की चीख कर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि सुरैया ने उनके घर में चोरी की है, कभी वो गायब हो चुकी हैं। और मैं उनके मुंह से ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ऐसी सोच मेरे जहन में अब तक नहीं आई थी। सब में सुरैया भी मुलविस हो सकती है। मेरे देखते ही देखते मालकन ने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया, क्योंकि घर से उनका निहायत कीमती सामान चोरी हुआ था और इस नुकसान की तलाफी नामुमकिन थी। मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन नहीं आया था और मैं सुरैया के लिए परेशान था। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और मुझसे पूछगिछ करने लगी और मैं हवन्नक बना उनके तमाम सवालात के जवाब दे रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस मुझसे क्यों सवालात कर रही है। मेरा इन सब मामलात से क्या लेना देना है। मैं तो खुद मालकन के साथ दूसरे शहर में था। दोपहर से रात हो गई थी, मगर सुरैया पुलिस को ना मिली। मालकन ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने अपनी बीवी के साथ मिलकर उनके घर का सफाया किया है। मैंने नहायत हैरत से उनकी शक्ल देखी थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया था कि मालकन मेरे खिलाफ भी ऐसा बयान दे सकती हैं। मैंने मालकन से कहा कि मैं आपके कहने पर ही आपके साथ गया था, मगर वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने मुझे साफ कह दिया था कि मैंने ही उन्हें अपने जाल में फंसाया था कि उनकी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी उनके घर का सफाया कर सके। मैं उन्हें लाख यकीन दिला चुका था कि मैं अब सब में शामिल नहीं हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मगर उन्होंने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब सुरैया के बारे में तफ्तीश की और मालूमात हासिल की तो पता चला कि सुरैया और उसकी माँ ऐसे कई घरों को लूट कर फरार हो चुकी हैं और उनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। अब मुझे समझ आई थी कि सुरैया की माँ हम दोनों की शादी से नाखुश क्यों थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुरैया मुझसे शादी करे और उसके पैरों में किसी किस्म की जंजीरें पड़ें। मुझे हवालात में बंद हुए आज 1 हफ्ता हो गया था। इस तमाम अरसे में मैंने बहुत कोशिश की कि मालकन को मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाए, मगर उन्होंने मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं किया। आखिरकार चंद महीनों बाद पुलिस सुरैया को ढूंढने में कामयाब हो गई, क्योंकि मालकन के घर से जाने के बाद वो एक और वारदात दूसरे घर में कर चुकी थी, मगर बदकिस्मती से वो वहाँ पकड़ी गई। उसे पुलिस ने धर लिया। पुलिस ने मुझे शक के बिना पर पकड़ा हुआ था। जब असल मुजरिम पकड़ा गया तो पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। मैंने वाक़े के बाद सुरैया की शक्ल देखना भी गवारा नहीं की। असल हकीकत जानने के बाद मालकन ने मुझसे दोबारा राब्ते की कोशिश की, मगर मैंने किसी से कोई राब्ता नहीं किया और अपने गांव की बस पकड़कर अपने गांव वापस आ गया। चंद महीनों की इस कैद ने मेरे जहन पर बहुत बुरा असर डाला था। एक तरह से ये मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिली थी। मैंने अपनी बीवी के होते हुए किसी और औरत के साथ ताल्लुकात बना लिए थे, तो कुदरत की तरफ से मेरे लिए ये सज़ा तजवीज़ की गई थी। अपने गांव की तरफ लौटते हुए मुझे ये समझ आ रहा था कि शहर की रंगीनियों ने मेरे अंदर अंधेरा भर दिया था।